مفتی یاسین نظامی صاحب، حضرت شیخ ابوالقاسم کا اخلاق عالیہ، آپ کا انداز زندگی، غنا سے دوری، دنیا داروں سے دوری، عوام الناس سے محبت، خدمت خلق، حق گوئی، اور پھر آپ کی وصال اور مزار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے رسالہ قشیریہ میں اور اپنے مواعظ حسنہ میں ایک اہم اصول یہ بیان فرمایا ہے صوفی کے لیے کہ آپ نے بادشاہوں سے دور رہنا ہے۔ واہ! بادشاہوں سے دور رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ بادشاہوں کے پاس رہنے سے ہو سکتا ہے دنیاوی مال و منال جو ہے اس کی تمنا آپ کے دل میں آ جائے۔ حضور ویسے بھی بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے جس حد تک ہو سکے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہاں اگر ان کی اصلاح مقصود ہو نا تو اصلاح کے لیے اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کا آنا آپ کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ان کے پاس جانا یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ایسا ضروری معاملہ ہے کہ جانا جو ہے وہ ناگزیر ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، پھر آپ ان کی اصلاح کے لیے اور آپ ان کی ہدایت کے لیے وہاں پر جا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے ذاتی مفاد جو ہیں وہ درمیان میں نہ آئیں۔ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے، عزت دینے والا وہی، اور موت دینے والا وہی، رزق دینے والا وہی۔ اچھا، ان تین باتوں سے آپ نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے۔ قرآن عزیز میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس وصف کی تاکید کی گئی ہے وہ توکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا پتھر ہے، اللہ پر توکل ہے، وہ پتھر جو ہے وہ گوہر بن گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عوام کی اور خاص کی رہنمائی کے لیے آپ اپنے رسالہ قشیریہ کا اور جو خلاصہ بیان فرماتے ہیں، آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تصوف صرف ذکر اذکار کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کے دور میں دیکھا ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا تصوف جو ہے وہ تو عمل کا نام ہے جی، آپ عمل کر کے دکھائیں۔ اقبال نے فرمایا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تصوف جو ہے یہ انسانی فکر کی ایسی تبدیلی ہے جو انسان کے اوصاف و اخلاق میں ایسا انقلاب لے آئے کہ انسان اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ بن جائے۔ مہذب انسان بننا یہ تصوف کا خاصہ ہے۔ اور جو تصوف اختیار کرنے والے ہیں پھر اللہ پاک ان کے جسم کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو ہے وہ خشیت الہی کا مرقع بن جاتا ہے۔ آپ کا وصال مبارک جو ہے 16 ربیع الثانی 456 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک نیشا پور میں ہے، جہاں پر آپ اپنے پیرو مرشد، آپ کے پیرو مرشد بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، آپ ان کے پہلو میں مدفون ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت والی بات ہے کہ جن سے زندگی بھر آپ نے فیض حاصل کیا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فیض کا یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ حضور محب و محبوب کی تدفین میں یکجائی، اس سے بڑی عالم روحانیت میں اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔